دیکھو روزے کے مقصد کو سمجھو. بظاہر کھانا پینا اور جائز طریقے پر اپنی ضرورت کو پورا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا بنایا؟ حلال بنایا. بھئی جو روزانہ کا کھانا پینا ہم کھاتے ہیں، ہمارا اپنی زندگی کا روٹین ہے، صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، شام کا کھانا، پھر اسی میں ہماری چائے ہے، پانی ہے، اور کوئی چیز ہمیں جو لگی وہ ہم نے جائز چیزیں، حلال چیزیں کھائی. اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پابندی ہے کوئی پابندی نہیں ہے. جن کے نکاح ہو چکے ہیں، جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کا ایک جائز اور حلال راستہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا. اس میں کوئی رکاوٹ ہے؟ کوئی پابندی ہے؟ نہیں. لیکن روزہ رکھنے کے بعد یہ جائز اور حلال چیزیں اب ہمارے اوپر کیا ہو گئی؟ حرام. کس لیے حرام ہو گئی؟ وہ چیزیں بظاہر حرام نہیں ہیں، لیکن ان چیزوں کا استعمال کرنا روزے کی حالت میں اب ہمارے لیے کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا. کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، اپنی جائز ضرورت، خواہش پوری نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب تم نے میرے لیے روزہ رکھا ہے تو میرے حکم کی اتباع اور میرے حکم کی منشا یہ ہے کہ اب تمہیں اپنے آپ کو ان حلال چیزوں سے بھی روکے رکھنا ہے جو حلال چیزیں تم روزے کی بغیر روزے کے استعمال کرتے ہو. ان چیزوں سے تمہیں کیا کرنا ہے؟ روکنا ہے. اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا اور یہ سمجھایا کہ دیکھو جو حلال چیزیں روزے کی حالت میں تمہارے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، تو وہ حرام چیزیں جو کہ زندگی میں ہمیشہ حرام ہیں وہ تمہارے لیے کیسے حلال ہو جائیں گی؟ سمجھ رہا ہو میری بات کو؟ بھائی غیبت کرنا حرام، چغلی کرنا حرام، جھوٹ بولنا حرام، دھوکہ دینا حرام، غلط نظر سے دیکھنا حرام، غلط جگہ پر نگاہ ڈالنا حرام، گالی گلوچ کرنا حرام، کسی کو مار پیٹ کرنا حرام، کسی پر ظلم و ستم کرنا حرام، کسی کا دل دکھانا حرام، بے ایمانی کرنا حرام، دھوکہ دے کر کے کسی کو چیز بیچنا حرام. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ پہلے سے حرام ہیں. جب اس روزے کی حالت میں تمہارے اوپر تمہاری حلال چیزیں استعمال کرنا جائز نہیں رہا، حلال نہیں رہا، تو اس روزے کی حالت میں یہ ساری چیزیں تمہارے لیے کیسے حلال ہو جائیں گی؟ روزہ رکھا ہوا ہے، غیبت بھی خوب چل رہی ہے دبا کے، روزہ رکھا ہوا ہے، برائیاں بھی چل رہی ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے، جھوٹ جھپاٹ بھی چل رہا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، دھوکہ دھڑی بھی چل رہی ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، بے ایمانی بھی چل رہی ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، منافقت بھی چل رہی ہے. ایسے روزے کا کیا فائدہ؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون. یہ روزہ ہم نے اس لیے تمہیں دیا، یہ رمضان کا مہینہ ہم نے تمہیں اس لیے دیا تاکہ تم متقی بنو. اس روزے کی حالت میں جس طرح سے تم کھا پی نہیں سکتے، اسی طرح اس روزے کی حالت میں تم جھوٹ بھی نہیں بول سکتے، اس روزے کی حالت میں تم کسی کو دغا نہیں دے سکتے، اس روزے کی حالت میں تم کسی کے ساتھ منافقت نہیں کر سکتے، اس روزے کی حالت میں تم جو ہے کسی کی غیبت نہیں کر سکتے، اس روزے کی حالت میں تم کسی کی برائی نہیں کر سکتے، اس روزے کی حالت میں تم کسی پر ظلم و ستم نہیں کر سکتے، اس روزے کی حالت میں تم کسی کا دل نہیں دکھا سکتے، اس روزے کی حالت میں تم گالم گلوچ نہیں کر سکتے، اس روزے کی حالت میں تم کسی کے ساتھ مار پیٹ نہیں کر سکتے، اور جتنے بھی گناہ کے اور برائیوں کے کام ہیں جن کو تمہیں لگتا ہے کہ یہ کام غلط ہے، وہ سارے کام ان روزے کی حالت میں تم نہیں کر سکتے. یہ کیا ہے؟ رمضان کا مقصد ہے، روزے کا مقصد ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں. اور ایک مہینے کی مسلسل پریکٹس کروا کے اللہ تعالیٰ سال بھر ہم سے یہ چاہتے ہیں. صرف رمضان کے مہینے میں نہیں چاہتے ہیں، سال بھر ہم سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس ایک مہینے میں تمہاری عادت بن گئی کہ میں نے اس ایک مہینے کسی کی غیبت نہیں کی، تو آئندہ کے 11 مہینے بھی تمہارے لیے کسی کی غیبت نہ کرنا کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا. اس ایک مہینے میں تم نے جھوٹ نہیں بولا، پوری پریکٹس کی تم نے جھوٹ نہ بولنے کی. اس پریکٹس کے ذریعے تمہارا ابھیاس ہوا اور تمہاری یہ پریکٹس ہوئی کہ اب مجھے سال بھر کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا ہے. تم نے اس ایک مہینے میں اپنے آپ کو کسی کی برائی کرنے سے روکا، تم نے پریکٹس کر لی کہ اب سال بھر مجھے کسی کی برائی نہیں کرنا ہے. تم نے اس ایک مہینے میں منافقت سے بچنے کی پریکٹس کی، یہ تمہارے سال بھر کام آئے گی کہ سال بھر اب مجھے کسی کے ساتھ منافقت
نہیں کرنا ہے. اس ایک مہینے میں تم نے پریکٹس کی کہ مجھے کسی کو دغا نہیں دینا ہے. یہ دغا نہ دینا تمہارے سال بھر کام آئے گا کہ جب میں ایک مہینہ اپنے آپ کو برائی سے روک سکتا ہوں, جھوٹ سے روک سکتا ہوں, غیبت سے روک سکتا ہوں, دغا بازی سے روک سکتا ہوں, منافقت سے روک سکتا ہوں, کسی کو ظلم کرنے سے روک سکتا ہوں, گالاں گلوچ سے روک سکتا ہوں, مار پیٹ کرنے سے روک سکتا ہوں, تو بقیہ 11 مہینے بھی میں اپنے آپ کو روک سکتا ہوں. یہ روزے کا مقصد ہے. اور پھر انسان ہے, ہو جاتی ہے خطا, لغزش ہوتا ہے, غلطی ہو جاتی ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ اگلے سال کیا دیں گے, رمضان کا موقع دیں گے. پھر ڈبل جب پریکٹس کریں گے تو اور مضبوطی آ جائے گی. اس طرح سے حقیقی معنوں میں انسان کیا بن جائے گا, انسان بن جائے گا. یہ مقصد ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. میں تو کہتا ہوں صرف مسلمانوں کو ہی نہیں, ساری دنیا کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں, جتنا سارا برائیوں سے اس مسلمان کو روکا گیا, بچایا گیا, سمجھایا گیا, اتنا سب سے زیادہ ملوث ان برائیوں میں یہ مسلمان ہے.